لیکن اس کے بعد تشدد کا ایک ہولناک واقعہ پیش آیا۔ پولیس کو 911 پر کال موصول ہوتی ہے۔ لاج کا نگران روڈی مینول بری طرح زخمی ہو گیا تھا۔ وہ بمشکل زندہ تھا اور بستر پر اس کے ساتھ پڑی ہوٹل کی مالکن بونی ہوڈ تھی۔ السلام علیکم معزز ناظرین، جرائم کی داستان یوٹیوب سیریز کے سلسلے میں آج کا چوتھا ایپیسوڈ ہے۔ یہ واقعہ کیلیفورنیا کے چمکتے نیو پورٹ بیچ کی ہے۔ جم اور بونی ہوڈ کے پاس وہ سب کچھ تھا جس کا زیادہ تر لوگ صرف خواب ہی دیکھ سکتے ہیں۔ جم لاس اینجلس میں ایک کامیاب ریئل اسٹیٹ ڈیولپر تھا، جبکہ بونی ایک مقامی ریٹیلر تھی۔ ان کے 2 بچے اور ایک خاص کمیونٹی میں ایک خوبصورت گھر تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ چیزیں اس سے اور بہتر نہیں ہو سکتی، لیکن اس ساری دولت کے بیچ میں بونی خود کو ایک بہت ہی مختلف قسم کی زندگی کا خواہاں محسوس کرتی۔ دل میں وہ ایک دیسی لڑکی تھی اور وہ پہاڑوں کے قریب زندگی کا خواب دیکھتی تھی۔ شمالی کیلیفورنیا کے ایک چھوٹے سے شہر کے سفر پر بونی کو ایک پرانا ہوٹل ملا جو فروخت کے لیے تھا۔ اس نے وہ پراپرٹی ایک خصوصی ریزورٹ میں تبدیل کرنے کا تصور کیا۔ جم اور بونی نے فیصلہ کیا اور جائیداد خریدی۔ وہ سیرا نیواڈا پہاڑوں میں ہوٹل کو دوبارہ بنانے اور اپنے نیو پورٹ گھر کو برقرار رکھنے کے درمیان وقت تقسیم کرنے کا منصوبہ بناتے۔ یہ ایک غیر روایتی انتظام ہے، لیکن ہر کوئی حیران تھا کہ یہ فیملی کتنی خوش ہے، اور بونی رن ڈاؤن کیمپ کو ایک ریزورٹ میں تبدیل کرنے کے لیے کام شروع کر دیتی ہے۔ وہ پرانے ہوٹل کو ایک سپا میں تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، جو اس چھوٹے سے پہاڑی شہر کی طرف اعلیٰ ترین گاہکوں کو راغب کرے گی۔ لیکن ایک بیرونی شخص کے طور پر بونی کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کا کس چیز سے پالا پڑ رہا ہے۔ جلد ہی بونی کا مقامی لکڑی کا کاروبار کرنے والوں کے ساتھ ٹکر ہو جاتا ہے، جو اپنے کاروبار کو بڑھتے ہوئے رکھنے کے لیے خوبصورت پرانے نمو کے جنگلات کو کاٹنا چاہتے ہیں، اور اس کی نئی جائیداد کی دور دراز حصوں میں بونی ایک مختلف قسم کے کاروبار میں آتی ہے، ایک خفیہ اور خطرناک۔ لیکن مقامی لوگوں کے ساتھ تنازعات کے باوجود بونی کو پرانے ہوٹل اور سیرا نیواڈا پہاڑوں سے پیار ہو گیا تھا، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ کیا رکاوٹیں ہیں۔ وہ اپنی جائیداد کو اعلیٰ سطح کے ریزورٹ میں تبدیل کرنے کے لیے سب کچھ کرتی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ بن سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا، اور بونی تمام کاموں میں مدد کے لیے روڈی مینول نامی ایک نگران کی خدمات حاصل کرتی ہے۔ صرف 3 سالوں میں بونی اپنی شوہر جیمز کے کافی تعاون کے ساتھ ایک خصوصی ریزورٹ بنانے کے لیے اپنے عظیم ویژن کو پورا کرنے کے بالکل قریب تھی۔ لیکن اس کے بعد تشدد کا ایک ہولناک واقعہ پیش آیا۔ پولیس کو 911 پر کال موصول ہوتی ہے۔ لاج کا نگران روڈی مینول بری طرح زخمی ہو گیا تھا۔ وہ بمشکل زندہ تھا اور بستر پر اس کے ساتھ پڑی ہوٹل کی مالکن بونی ہوڈ تھی، اور اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ کیمپ نیلسن کے آس پاس کے علاقے کے لوگ پرتشدد حملے کے بارے میں سن کر حیران رہ گئے۔ روڈی مینول ابھی تک زندہ تھا اور اسے ہسپتال لے جایا گیا۔ یہ ایک حیران کن اور خوفناک واقعہ تھا۔ کوئی نہیں جانتا کہ بونی ہوڈ اور روڈی مینول کو گولی کیوں ماری گئی۔ کیا بونی ہدف تھی یا روڈی مینول؟ کیا روڈی زندہ رہے گا اور قاتل کو ظاہر کر پائے گا؟ بونی یا روڈی کون سے راز چھپا رہے تھے جس سے کہ کوئی مجبور ہوا اور ان کو مار دیا؟ بونی اور روڈی صبح 3 بجے اپنے بیڈ روم میں تقریباً برہنہ پائے گئے۔ تفتیشکاروں کو پتہ چلتا ہے کہ جب بونی اپنے شوہر سے دور تھی، اس نے اپنے ملازم سے ایک شدید خفیہ رومانس شروع کر دیا تھا۔ بونی کے خفیہ افیئر کے بارے میں اس معلومات کو دیکھتے ہوئے جاسوسوں کے پاس اس قتل کے لیے اس کے شوہر جیمز ہوڈ پر غور کرنے کی ایک مضبوط وجہ تھی۔ شک یہ تھا کہ دولت مند ریئل اسٹیٹ ڈیولپر کو کسی طرح اپنی بیوی کی بے وفائی کا پتہ چل گیا تھا اور اس نے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ لیکن جب جرم کے فوراً بعد انٹرویو لیا گیا تو جیمز ہوڈ نے دعویٰ کیا کہ انہیں اس معاملے کا کوئی علم نہیں۔ وہ ثبوت پیش کرتا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ فائرنگ کے وقت وہ اپنے بچوں کے ساتھ
نیو پورٹ بیچ والے گھر میں 250 میل دور تھا۔ جاسوسوں سے بات کرتے وقت جیمز ہوڈ ایک عقیدت مند شوہر اور والد تھے۔ مکمل تفتیش کے بعد پولیس کو کوئی گواہ اور کوئی جسمانی ثبوت نہیں مل سکا۔ وہ اسے اپنی بیوی کے قتل کا ملزم نہیں مانتے۔ اس کے شوہر سے انویسٹیگیشن کے بعد تفتیشکاروں کے پاس اب بونی ہوڈ کے قتل میں سچائی معلوم کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اگر جیمز نے ٹریگر نہیں دبایا تو کس نے دبایا؟ جاسوس کسی اور کو تلاش کرتے ہیں جس کے پاس بونی ہوڈ کو نقصان پہنچانے کی وجہ ہو سکتی ہے۔ شہر کے لوگوں کے ساتھ انٹرویوز سے پتہ چلتا ہے کہ بونی کو مقامی لوگ پسند نہیں کرتے تھے۔ بونی اس علاقے میں لکڑی کے کاروبار اور چرس کی غیر قانونی کاشت دونوں کو بند کرنے کی مہم پر تھی اور دونوں صورتوں میں لاکھوں ڈالرز داؤ پر لگ گئے تھے۔ لیکن ممکنہ مشتبہ افراد کے انٹرویوز کے بعد تفتیشکاروں کو بونی کے خلاف کسی کی طرف سے دی گئی کوئی قابل اعتماد دھمکی نہیں مل سکی۔ بونی اور مقامی لوگوں کے درمیان جو بھی تناؤ تھا، اس بات کا کوئی اشارہ نہیں ملا کہ وہ آخرکار تشدد میں بدلا۔ پولیس اس جرم کو دوسری روشنی میں دیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ بونی بذات خود ایک معصوم راہگیر تھی اور شاید روڈی مینول اس ہٹ کا اصل ہدف تھا؟ جب تفتیشکار اس کے ماضی کا جائزہ لیتے ہیں، انہیں پتہ چلتا ہے کہ شوٹنگ سے کچھ دن پہلے روڈی پر ایک مقامی زمیندار سے جائیداد چرانے کا الزام لگایا گیا تھا اور اس زمیندار نے اس کے خلاف متعدد دھمکیاں دی تھیں، یہ قسم کھا کر کہ وہ روڈی کو سزا دے گا۔ لیکن جب پوچھ گچھ کی جاتی ہے تو زمیندار کے پاس جرم کے وقت ٹھوس الابائی موجود ہوتا ہے اور اسے مشتبہ کے طور پر ختم کر دیا جاتا ہے۔ روڈی اور بونی دونوں قصبے کے متنازع شخصیات تھیں اور اس قتل کے پیچھے کون ہے اس کے لیے نظریات بڑھ جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی ثابت نہیں ہو سکتا، لیکن پھر ایک نیا امکان سامنے آتا ہے۔ پولیس ایک مشکوک اجنبی کے بارے میں کہانیاں سنتی رہتی ہے، ایک عجیب بندہ جو قتل کے وقت شہر سے گزرا تھا اور مقامی لوگوں کے ذہن میں شک تھا کہ وہ ایک ناآشنا بندہ تھا۔ عمومی وضاحت کے علاوہ پولیس کو اس کی شناخت کا کوئی اندازہ نہیں ہے اور اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اجنبی اس جرم میں بالکل بھی ملوث تھا۔ یہ ممکن ہے کہ وہ اسی وقت شہر میں تھا، ایک واحد شخص تھا جو ان کی مدد کر سکتا تھا۔ وہ روڈی ایمینول ہے، شاید اس نے بندوق بردار کو گولی مارنے سے پہلے دیکھا ہو۔ سر میں گولی لگنے کے بعد روڈی ایمینول 2 دن سے کومے میں تھا، لیکن اچانک وہ کومے سے باہر آ جاتا ہے اور یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جس آدمی کے بارے میں وہ بتا رہا ہے وہی پراسرار اجنبی ہے جسے شہر کے آس پاس کے دوسرے لوگوں نے بھی دیکھا تھا۔ پولیس کے پاس اب بونی ہوڈ کے قتل کا ایک مضبوط مشتبہ شخص ہے، لیکن وہ ایک مکمل اجنبی ہے، ایک بھوت۔ وہ شہر سے گزرا اور پھر مکمل طور پر غائب ہو گیا۔ اب بغیر نام کے کسی آدمی کو کیسے تلاش کریں گے؟ اب شہر کے لوگوں میں سے ایک بندے نے پولیس کو بتایا کہ اس بندے کو میں نے ایک رات بار میں شراب پیتے دیکھا۔ اگر وہ آدمی شراب پی رہا تھا تو اس نے انگلیوں کے نشانات بھی چھوڑے ہوں گے، لیکن اس کا پتہ لگانا آسان نہیں ہوگا۔ پولیس کا خیال تھا کہ انہوں نے اپنے اجنبی کی شناخت کر لی ہوگی۔ وہ اسپتال میں روڈی مینول کے لیے فوٹو لائن اپ لاتے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ان کے پاس صحیح آدمی ہے، اور روڈی نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بروس بیچم کی طرف اشارہ کیا۔ پولیس نے بروس بیچم کی فوٹو لی، کیلیفورنیا میں 4 گھنٹے جنوب میں اس کے گھر پر تلاش کیا اور اسے پوچھ گچھ کے لیے اندر لایا گیا۔ بیچم نے اعتراف کیا کہ وہ اس رات شہر میں تھا لیکن اپنے ایک ذاتی کام پر تھا۔ پولیس کو یقین ہے کہ بروس بیچم وہاں بندوق بردار تھا اور بروس بیچم پر گہری نظر ڈالی۔ پولیس کو کافی سارے ثبوت ملتے ہیں کہ بروس بیچم نے کئی سالوں تک ہوڈ کے ریئل اسٹیٹ پر ٹھیکیدار کے طور پر کام کیا تھا اور وہ ایک قابل اعتماد ملازم تھا، لیکن بیچم کا دعویٰ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ہوڈ کی بیوی کے موت کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا اور وہ تفتیشکاروں کو اس رات شہر میں اپنی موجودگی کی ایک آسان وضاحت دیتا ہے۔ ان کی وضاحت پولیس کے لیے مکمل طور پر ناقابل تصور لگتی ہے، حالانکہ ان کے پاس غلط کام کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ تفتیشکاروں کے لیے ناقابل یقین حد تک مشکوک معلوم ہوتا ہے کہ جیمز ہوڈ کا ایک ملازم اس کی بیوی کی موت میں ملوث ہوگا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ جیمز ہوڈ بھی کسی نہ کسی طرح اس جرم میں ملوث ہو سکتا تھا؟ اگر جیمز ہوڈ کو اپنی بیوی کے افیئر کے بارے میں پتہ چل جاتا تو شاید وہ اسے مارنا چاہتا تھا۔ کیا جیمز ہوڈ نے بیچم کو اپنی بیوی مارنے کی سپاری دی تھی؟ پولیس جیمز ہوڈ سے دوبارہ پوچھ گچھ کرنے کا فیصلہ کرتی ہے، لیکن جیسا کہ اس نے جاسوسوں کے ساتھ اپنے پہلے انٹرویو کے دوران کیا تھا، ہوڈ کا کہنا تھا کہ اسے نہیں معلوم کہ اس کی بیوی کا کوئی رشتہ ہے، اور وہ مکمل طور پر حیران ہو جاتا ہے
جب اسے بتایا جاتا ہے کہ اس کی بیوی کے قتل میں مشتبہ شخص کون ہے، اور وہ تھا ہڈ کے کمپنی کا ملازم۔ تفتیشکاروں کے لیے یہ حقیقت کہ ہڈ بیچم کو اچھی طرح سے جانتا ہے واضح طور پر مشکوک ہے، لیکن اس بات کے ثبوت کے بغیر وہ اپنی بیوی کے تعلقات کے بارے میں جانتا تھا۔ پولیس کے پاس اس کے جرم کے پیچھے ہونے کا کوئی ممکنہ مقصد نہیں ہے۔ بانی کا ہوٹل نیو پورٹ بیچ سے ایک دنیا دور تھا اور وہ آسانی سے اپنے شوہر کے بغیر کسی معاملے کو جاری رکھ سکتی تھی۔ ثبوت کی تلاش میں کہ جیمز نے بیچم کو قتل کے لیے ادائیگی کی تھی، لیکن مالی ریکارڈ کی تلاش سے کوئی قابل اعتراض لین دین یا واضح سراغ نہیں ملا۔ شک نے جیمز ہڈ کو گھیر لیا، لیکن اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ اس کا جرم میں کوئی کردار تھا۔ ڈسٹرکٹ اٹارنی نے تنہا بروس بیچم کے خلاف مقدمہ چلانے کا فیصلہ کیا۔ اسے گرفتار کر لیا گیا اور اس پر فنگر پرنٹ شواہد اور روڈی مینویل کے آئی ڈی کے ساتھ فرسٹ ڈگری قتل کا الزام لگایا۔ استغاثہ کا خیال ہے کہ ان کے پاس ایک ایئر ٹائٹ کیس ہے۔ جرم ثابت ہونے پر بروس بیچم کو بونی ہڈ کے قتل میں سزائے موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگرچہ ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے جو جیمز ہڈ کو اس کی بیوی کے قتل سے جوڑتا ہو، کچھ لوگوں کے لیے یہ یقین کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ جیمز ہڈ بالکل کامل شوہر نہیں تھا، جس کے بارے میں بہت سے لوگوں کے خیال میں وہ تھا۔ شک کا ایک بڑھتا ہوا بادل ہڈ کو گھیرنے لگتا ہے، لیکن سب سے پہلی چیز تفتیشکاروں کو یقین ہے کہ انہیں بروس بیچم کیس میں سزا ضرور ملنی چاہیے۔ استغاثہ ایک مضبوط کیس جمع کرتا ہے۔ استغاثہ کو لگتا ہے کہ انہیں مقدمے کی سماعت میں سزا مل سکتی ہے، لیکن جب ان کا کلیدی گواہ روڈی ایمینوئل موقف اختیار کرتا ہے تو وہ صرف ایک آخری راز رکھنے کی کوشش کرنے کے لیے ایک انتہائی ناقص فیصلہ کرتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ روڈی ایمینوئل کو کس چیز نے یقین دلایا کہ وہ بونی ہڈ کے ساتھ اپنے تعلقات کو چھپا سکتا ہے۔ انہیں آدھی رات کو ایک دوسرے کے ساتھ سوئے ہوئے گولی مار دی گئی تھی اور ان کی جنسی تعلقات کی جسمانی ثبوت موجود تھے۔ استغاثہ جانتے ہیں کہ ایک بار جب کسی گواہ کو جھوٹا سمجھا جاتا ہے تو ان کی پوری گواہی پر ہی سوالیہ نشان لگ جاتا ہے۔ روڈی ایمینوئل کی طرف سے استغاثہ کے کیس کو بدنام کرنے کے بعد روڈی کی فریب پر قابو پانا ناممکن ثابت ہوتا ہے۔ جوری نے بروس بیچم کو مجرم نہیں پایا۔ پولیس کا خیال ہے کہ بونی ہڈ کو بے دردی سے گولی مار دی گئی تھی، وہ آزاد ہو جائے گا، اور حکام کا خیال ہے کہ یہ جیمز ہڈ تھا جس نے بیچم کی خدمات حاصل کی تھی، اور بونی سے محبت کرنے والوں کے لیے اس سے بھی زیادہ تباہ کن بات یہ ہے کہ بیچم کبھی بھی جواب دہ نہیں ٹھہرایا جا سکتا اور نہ ہی اسے مقدمے میں لایا جا سکتا ہے۔ لیکن بیچم کے بری ہونے کے دن سے تقریباً 1 سال تک تشدد کا ایک اور چونکا دینے والا دھماکہ ہوتا ہے۔ پولیس کو جیمز ہڈ کے دفتر سے 911 کال موصول ہوئی کہ ایک شخص فرش پر مردہ پڑا ہے جس کا نام بروس بیچم ہے۔ اسے 7 بار گولی مار دی گئی تھی اور بندوق بردار کوئی اور نہیں بلکہ جیمز ہڈ تھا۔ اس نے اعتراف کیا کہ اس نے بیچم کو گولی ماری، لیکن اس کا دعویٰ ہے کہ اس کا اپنی بیوی کے موت کے بدلے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سب اپنے دفاع کا ایک جائز عمل تھا کہ بیچم بندوق لے کر اس کے دفتر میں آیا تھا اور اسے اسی طرح مارنے کی کوشش کی جس طرح اس نے اس کی بیوی بونی کو مارا تھا۔ لیکن اگر ہڈ نے بیچم کو صرف اس لیے مارا ہے کہ یہی ایک شخص ہے جو اسے اپنی بیوی کے قتل کے ساتھ جوڑ سکتا ہے۔ بروس بیچم ایک ٹھگ اور جھوٹا تھا، لیکن کوئی اس سے پیار کرتا تھا اور کوئی اس کے راز جانتا تھا، اس کی غمزدہ بیوی، اور وہ پولیس کو بتاتی ہے کہ اس کی موت سے کچھ دیر پہلے اس کے شوہر کے پاس نقد رقم تھی اور اس نے اس پر انکشاف کیا کہ یہ رقم جیمز ہڈ نے اسے ادا کی تھی۔ بروس بیچم کی نئی معلومات اس بات کی تصدیق کرتی نظر آتی ہیں کہ تفتیش کاروں نے بونی کے قتل کے بارے میں کیا یقین کیا ہے کہ جس نے بیچم کو اپنی بیوی کو مارنے کے لیے رقم ادا کی تھی، لیکن اگر پولیس کا نظریہ درست ہے تو بھی ان کے پاس اس بات کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ جیمز ہڈ اپنی بیوی کو پہلے قتل کرنا چاہتا ہوگا۔ بونی کا روڈی ایمینوئل کے ساتھ افیئر پھر نیو پورٹ بیچ کے امیر رہائشوں کے ذریعے ایک نئی افواہیں گردش کر رہی تھی کہ مقصد کا تعلق محبت یا جنسی تعلقات سے زیادہ پیسے سے ہو سکتا ہے۔ نیو پورٹ بیچ بزنس کمیونٹی میں سے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جیمز ہڈ کی ریئل اسٹیٹ کی سلطنت اتنی ٹھوس نہیں تھی جتنی کہ وہ اسے پیش کر رہے تھے، اور بونی کا حتمی سیرا نیواڈا سپا بنانے کا خواب شاید اسے مالی بحران میں دھکیل رہا تھا۔
ایسا لگتا تھا کہ ہوٹل کے تزئین و آرائش بہت زیادہ بجٹ سے چل رہی تھی اور جیمز ہڈ کے پاس اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے کافی رقم نہیں تھی۔ حکام کا خیال ہے کہ مالی تباہی کا خطرہ اور یہ شرمناک انکشاف کہ وہ سنہری ٹچ والا آدمی نہیں تھا شاید جیمز ہڈ کو اپنی بیوی مارنے کے لیے بروس بیچم کی خدمات حاصل کرنے کے لیے کافی تھا۔ بونی کے جانے کے بعد وہ اس کے نام پر لائف انشورنس پالیسی سے تقریباً $1,00,000 اکٹھا کرتا اور اس کے تمام مالی خدشات ختم ہو جاتے۔ تفتیشکاروں کا خیال تھا کہ بونی کے موت کے بعد جیمز ہڈ ایک بار پھر ٹھوس مالیاتی بنیادوں پر آ گیا تھا، لیکن ان کی مشکلات اس طرح ختم نہیں ہوئی۔ قتل کے مقدمے میں بری ہونے کے بعد بروس بیچم کے پاس جیمز ہڈ اسی طرح موجود تھا جہاں وہ اسے چاہتا تھا۔ تفتیشکاروں کا خیال ہے کہ بیچم نے جیمز ہڈ سے رقم وصول کرنا شروع کر دی۔ وہ دنیا کو بتائے گا کہ اس نے بونی کو جیمز کی ہدایت پر مار دیا تھا اگر اس نے ادائیگی نہ کی۔ تو یہ جیمز ہڈ کے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھا۔ اگر جیمز ہڈ نے واقعی اس ہٹ کے لیے ادائیگی کی ہوتی، بروس بیچم کے پاس اب یہ صلاحیت تھی کہ وہ اسے خفیہ رکھنے کے لیے ہمیشہ کے لیے ادائیگی کر سکے۔ پولیس کا نظریہ تھا کہ ہڈ نے بیچم کو اپنے دفتر میں گھسایا، اسے گولی مار دی، پھر وہ مردہ شخص کے ہاتھ میں ایک اور بندوق تھما دی تاکہ وہ اپنے دفاع کا دعویٰ کر سکے۔ ہڈ کو لامتناہی ادائیگیوں کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں جیمز ہڈ کا پہلا ٹرائل ایک غلط مقدمے میں ختم ہو گیا۔ لیکن دوبارہ مقدمہ چلانے کے بعد بروس بیچم کے قتل کا مجرم کون ہے، جیوری اس کی کہانی پر یقین نہیں کرتی جو اس نے اپنے دفاع میں پیش کی۔ جیمز ہڈ کو بروس بیچم کی موت میں سزا سنائی گئی، حالانکہ اس پر عوامی طور پر اپنی بیوی کی موت کا حکم دینے کا الزام لگایا گیا ہے۔ اس پر کبھی بھی اس کے قتل میں ملوث ہونے کا مقدمہ نہیں چلایا گیا اور اس کے بچوں کا کہنا ہے کہ ان کے والد کا ان کی ماں کی موت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ بروس بیچم کی موت نے یہ جاننا ناممکن بنا دیا ہے کہ بونی ہڈ کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور شاید ان کی موت سے جیمز ہڈ کے رازوں میں سے ایک کو ہمیشہ کے لیے پوشیدہ رکھنے میں مدد ملی۔ بونی ہڈ نے پہاڑوں میں ایک پرتعیش سپا بنانے کا خواب دیکھا، ایسی جگہ جہاں وہ واقعی خوش رہ سکتی تھی۔ جیمز ہڈ کے سامنے ہر طرح کا فائدہ تھا، ایک خوبصورت گھر، بیوی اور خاندان، لیکن دولت نے اس کے آنکھوں پر پٹھی باندھی ہوئی تھی۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری چینل کی ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔